اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حقائق ٹی وی کی طرف سے آج ہمارے ریکویسٹ پہ جناب محمد عامر سہیل صاحب جو سابقہ ایگزیکٹو ممبر ہیں سپریم کورٹ بار کے، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ایک انتہائی اہم موضوع پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ہے جو اسٹیٹ بینک کے قوانین کو تبدیل کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں دو مختلف رائے ہیں۔ یہ اسٹیٹ بینک کا ایکٹ 1956 ہے، جس کی کچھ کلازز کو ڈیلیٹ کر دی گئی، اور یہ اس جب قانون بنایا گیا تو اس کو نافذ کیا گیا 48 سے۔ یہ کہا گیا کہ یہ اپلیکیبل ہوگا 48 سے اپلیکیبل ہوگا۔ لیکن اب جو نیا قانون بن رہا ہے اس پہ ترامیم آ رہی ہیں، عامر صاحب، اس میں کچھ لوگوں کو بے پناہ تشویش ہے، اس میں بھی شامل ہوں کچھ لوگوں میں، اور کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ اگر حکومتیں اچھی ہوں تو یہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے تو اپنی ہوش میں آج تک کوئی اچھی حکومت نہیں دیکھی۔ مثلاً اس میں ایک نیا قانون یہ آ رہا ہے کہ ایف آئی اے، نیب، اینٹی کرپشن، یہ کوئی ادارہ اسٹیٹ بینک کے گورنر یا بورڈ آف گورنر کے کسی ممبر یا کسی شخص کو بھی اسٹیٹ بینک سے متعلقہ کسی قسم کی انکوائری کے لیے طلب نہیں کر سکتے، ان کی انکوائری نہیں کر سکتے۔ وہ جو مرضی کریں وہ قانونی سمجھا جائے گا۔ یہ سب سے خطرناک بات یہ ہے۔ اور اگلا یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر اور اس کے بورڈ کی مرضی ہے کہ وہ کس طرح رول کرتے ہیں، کیا پالیسی بناتے ہیں، اور آئندہ کے لیے ملک کو کس طرح چلانے کے لیے الزام کرتے ہیں منسٹری آف فائنانس کے ساتھ۔ تو باقی سوالات تو بات میں کرتے ہیں، پہلے یہ بتائیے کہ یہ کیا جو یہ قانون ہے کہ انہیں بالا تر کر دیا گیا کسی بھی انکوائری سے، یہ مطلب اس کا کون فائدہ اٹھائے گا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں قاضی صاحب، اس میں دو چار چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قانون میں اس سے پہلے بھی تبدیلی آتی رہی، 4 دفعہ یہ قانون تبدیل ہوا مختلف اعتبار میں، لیکن اس دفعہ جو اس میں چینج ہے وہ تھوڑی سگنیفیکنٹ اس طرح سے ہے کہ ایک تو اکاؤنٹیبلٹی کا سیکشن جو ہے وہ اس میں بہت کمزور رکھا گیا ہے، اور دوسرا فائنینشیل پالیسیز کے حوالے سے کسی اکنامکس کے حوالے سے کوئی ایسا شخص جو اس پہ اپنا پورا عبور رکھتا ہو، اس کو بورڈ ممبر نہیں رکھا گیا۔ اس میں سارے کے سارے بینکرز جو ہیں وہ نامینیٹ کر دیے جائیں گے یا ہو چکے ہیں، اور بینکرز جو ہے وہ کسی بھی ملک کی معاشیات کو نہیں چلا سکتے۔ اس کے لیے ہمیں ایک پراپر اکنامکس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ درکار ہے، وہ منسٹری جو ہے، تاکہ اس کو صحیح طریقے سے جو معاشیات کنٹری کی ہوتی ہے اس کو وہ سمجھے اور اس کے مطابق چلائے۔ ادروائز بینکرز کے ہاتھوں معیشت دینے کا جو حال ہم نے پچھلے کچھ ادوار میں دیکھا ہے، اس سے زیادہ برا حال ہوگا کہ ایک تو اس میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اور دوسرا ان سب کو سپرا لاس یا سپرا کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس دے دیا گیا، اور قانون میں جب کسی بھی ادارے یا اشخاص کو اس قسم کی بینیفٹ یا اس قسم کا لیوریج دیا جاتا ہے تو اس کا کبھی بھی خاطر خواہ نتیجہ کنٹری کے حق میں کبھی نہیں آتا، اور اس حوالے سے ہمیشہ پاکستان جو ہے خسارے میں رہا ہے کہ پالیسیز جو ہے وہ بنانے والا وہ آئی ایم ایف سے آتا ہے اور بینکر ہوتا ہے، اور اس کا کام صرف اور صرف کلیکشن آف فائنانس ہوتا ہے۔ اس کے پاس کوئی اسٹریٹجیکل ڈیپتھ فائنانس کی نہیں ہوتی کہ وہ آئے اور اس ڈیپتھ کے مطابق ہمیں کیٹر کر سکے یا ہماری اکانومی کو اس کے مطابق کیٹر کر سکے۔ تو یہ جو امینڈمنٹس ہیں دے نیڈس ریویژن
ان کو ریوائز کرنا چاہیے اور ان کو ملکی حالات اور ہمارے جو معاشی حالات ہیں ان کے مطابق کیٹر کرنا چاہیے۔ اس میں ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو زرداری کے دور میں ایک بہت شور مچا تھا کہ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ سے یا اسٹیٹ بینک کے خزانے سے اتنے ارب روپے غائب پائے گئے جن کا کوئی حساب نہیں مل رہا۔ تو اگر آج یہ کوئی بھی حکومت، اگر وہ بدترین حکومت آ جاتی ہے، آپ یہ کہہ رہے جو ملکی دولت کے لٹیرے ہیں جس آپ کے سامنے کیسی جا رہی ہیں، آپ روز دیکھتے ہیں عدالتوں میں کہ کس نے کتنے خرب روپیہ لوٹا، کس نے کتنے ارب روپیہ لوٹا، کس نے کہاں کا پراپرٹی بنائی۔ اگر اس طرح کے لوگوں نے گورنر اسٹیٹ بینک اور اسٹیٹ بینک کا بورڈ مقرر کرنا ہے تو کل کو وہ کہیں گے کہ اتنا پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں اتنے ارب ڈالر کے پڑے ہوئے ہیں، یہ 16 ارب ڈالر یا 16 بلین ڈالر کا جو فارم جس سے کہتے ہیں ایکسچینج پڑا ہوا ہے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو، وہ کیسے روک سکیں گے اسے؟ اور اگر وہ پارٹی ہی ان کی اپنی ذاتی غلاموں کی ہے، جس سے میں مثال دے سکتا ہوں، زرداری کے دور میں دیکھ لیں، ٹوٹل وزراء اس کے ذاتی غلام تھے، ذاتی جوتیاں چاٹنے والے تھے۔ نواز شریف کے دور میں وہ بندے وزراء کا اوتھ اٹھایا جنہوں نے جو ان کے ذاتی منشی تھے یا ان کے غلام تھے، اور وہی بیوروکریٹ آگے لائے گئے جو ان کے بچوں کو گود میں لے کے کھلاتے رہے اور ان کی خوش آمدید کرتے رہے۔ تو اگر اسی طرح کی خوش آمدی اسٹیٹ بینک میں لانی شروع کر دیے تو پھر تو پاکستان کا یہ اللہ حافظ ہے، یا تو یہ پاکستان کو بیچنے کی تیاری ہے، یہ پاکستان کو مستقل طور پر لوٹنے کی تیاری ہے۔ لیکن کیا یہ موجودہ پرائم منسٹر کو نظر نہیں آ رہا، یا وہ اتنا مجبور ہو گیا، اس کے ہاتھ اتنے باندھ دیے گئے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کو میں تھوڑا کلیئر کر دوں۔ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ نارمل بینکنگ نہیں کرتا۔ اسٹیٹ بینک کسی انڈیویجول کے ساتھ بوروئنگ اور لینڈنگ نہیں کرتا، وہ بینکوں کو لینڈنگ کرتا ہے، وہ بینکس کی پالیسیز کو دیکھتا ہے، بینک ادروائز ملک کی ڈفرینٹ فائنینشیل پالیسیز کو دیکھتا ہے، انہیں مانیٹر کرتا ہے، اس کے حوالے سے جو بھی قوانین ہیں ان کو وہ نافذ کرتا ہے۔ جو کراچی انٹر بینک بورنگ ریٹ ہے وہیں سے آپ کی چلتی ہے ساری فائنانس۔ بالکل، وہ اسٹیٹ بینک سے جب بارو کرتے ہیں، جب خود ٹربل میں ہوتے ہیں اسٹیٹ بینک سے بارو کرتے ہیں، وہ ایک ڈفرینٹ پروسیجر ہے۔ تو اسی طرح جس طرح ایک بینک بنا تھا جو زرداری نامی ایک شخص نے بنایا تھا جس سے ملک کو لوٹا ٹھیک طریقے سے، اور اگر اسی طرح کے بینک بنا کے اسٹیٹ بینک کو آرڈر دے دیا جائے کہ اس کو اتنے خرب روپیہ کو لون دے دو اور وہ پیسہ ملک سے نکل جائے، پھر کیا کریں گے؟ اسٹیٹ بینک کبھی بھی بارو نہیں کرے گا یا لینڈنگ نہیں کرے گا، یہ وہ بینک ہوگا، آگے کمرشل بینک ہوگا جو بینک کو لینڈنگ کرتی ہے اسٹیٹ بینک۔ اب اسٹیٹ بینک کا جو پیسہ ہے وہ ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹیٹ بینک جتنا بھی خرچ کرتا ہے، جو بھی معاملات کرتا ہے، اس کا حساب کتاب اس کے پاس ہوتا ہے۔ یہ بظاہر یہ خبریں ہیں، نیوز ہے کہ جی وہ پیسہ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سے نکل جاتا ہے۔ اسٹیٹ بینک سے اس طرح پیسے کبھی بھی نہیں نکلے اور نہ ہی نکالے جا سکتے ہیں۔ ہاں، یہ لوٹ مار کیسے کرتے ہیں؟ یہ لوٹ مار کرتے ہیں وہاں پہ ڈفرینٹ لوگ، کوئی رکشے والا، کوئی چاٹ بیچنے والا، کوئی اور بندہ، وہ اس کا بینک اکاؤنٹ کھولا اور اس اکاؤنٹ کے اگینسٹ آپ نے لون فنانسنگ کروا لی، آپ نے اوور ڈرافٹ لے لیا، آپ نے کچھ اور فیسلٹیز لے لی۔ اب جس کے نام پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ میرے نام پہ کیا ہوا، بٹ ایک اچھا خاصا اماؤنٹ وہ ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے، اور وہ اماؤنٹ جو آپ کے ملک کی ترقی کے لیے کام آ سکتا ہے، جو بزنس ایکٹیویٹیز کو بڑھوتی دے سکتا ہے، جو آپ کے بزنس مین کو ڈفرینٹ جگہ پہ اس کو سمارٹ طریقے سے سپورٹ کر سکتا ہے، وہ پیسہ بیچ میں سے نکل جاتا ہے۔ یہ ہے لوٹنے کا طریقہ ان کا۔ اب جو اسٹیٹ بینک یہ کر سکتا ہے کہ اس کے اوپر ڈفرینٹ چیکس جو ہے اور زیادہ کر دے، مثلا ویریفیکیشن آف پرسن جو ہے، جب تک ویریفیکیشن آف پرسن بینک نہیں کرتا، بینک ڈسپرس نہیں کرتا، مطلب یہ کہ بینک ساتھ ملا ہوتا ہے، جب تک بینک اس کے ساتھ نہ ملے تب تک وہ یہ فائنینشیل ایمبیزلمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اب لیکن اسٹیٹ بینک پورے تمام بینکوں کو کنٹرول کرتا ہے، یہ کنٹرولنگ باڈی ہے، کنٹرولنگ باڈی ہے، بالکل ہے۔ اس کے رولز اگر اتنے نرم ہو جائیں، اتنے ریلیکس کر دیے جائیں
اس کا کنٹرول ہی آلموسٹ اتنا لینئر کر دیا گیا تو جو مرضی لوٹے پھر کیا کرے گا. اگر وہ بیٹی آ گئی جیسا آپ نے ابھی کہا کہ کوئی پروفیشنل لوگ اس پہ نہیں لائے جا رہے. بالکل اس کے حوالے سے جو ہے ابھی میں نے اسی لیے ریزرویشن دی کہ اس میں نامینیٹڈ لوگ وہ ہیں جو بینکرز ہیں یا معاشیات کے حوالے سے اتنی اچھی مطلب ریپوٹیشن جو ہے اتنی اچھی نہیں رکھتے. اور دوسرا اس میں جو سیکشن ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, لیٹ سپوز اگر پریزیڈنٹ میکس اے مسٹیک, اب آپ اس کے خلاف اگر پروسیکیوٹ ہی اس کو نہیں کر سکتے تو وہ تو کئی غلطیاں کرے گا. جب اس کو اپنی پروسیکیوشن کا خطرہ ہوگا, جب اس کو یہ ہوگا کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں اور مجھے کسی کورٹ آف لا نے کسی بھی وقت پوچھ لینا ہے, تو شاید وہ ان معاملات کو تھوڑا سلجھے ہوئے انداز میں چلائے گا. سر اس میں وہ لا وہ کلاس موجود ہے کہ جس میں اگر وہ بورڈ آف ڈائریکٹر یا گورنر وہاں سے ریٹائر بھی ہے تو اس کے بعد بھی اسے نہیں پوچھا جا سکتا. بالکل وہ آپ مجھے اس سے بڑا اس ملک کے ساتھ جاتی کیا ہو سکتی ہے. اس کو above the law supra لا جو ہے وہ اسٹیٹس دے دیا گیا. کیوں؟ جبکہ یہ بات غلط ہے. آپ اس کو ہاں بس یہ بات غلط ہے. اس کا بالکل میں نے پہلے ہی تذکرہ کر دیا تھا کہ یہ ساری پروویژنز جو ہیں ریوائز کرنے والی ہیں. اس طرح کی امینڈمنٹس نہیں آنی چاہیے جس میں اس طرح کا تاثر دیا جائے کہ آنے والا شخص جو ہے وہ قانون سے مبرہ ہے, قانون سے اوپر ہے اور قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس طرح کا کوئی امپریشن نہیں آنا چاہیے. تو ہم نے ساری باتیں قانونی کرتی ہیں. اب مجھے اس سے ہٹ کے ایز سٹیزن بتائیں کہ کیا اس قسم کی کوئی چیز عوام اور پاکستان کے مفاد میں ہے؟ بالکل نہیں. اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر کسی قسم کا بھی لا جو ہے یا اپوائنٹمنٹ وہ قطعاً پاکستانی عوام کے مفاد کے حق میں نہیں ہے. یہ اگینسٹ پاکستان ہے, اگینسٹ پاکستانی سٹیزنز ہیں. آپ بلکہ یہ بہت سارے فنڈامنٹل رائٹس کو جو ہے وہ بلڈوز کر رہا ہے. آپ نے اس ایکٹ کے ذریعے بہت سارے کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کو بلڈوز کر دی. سو آپ کو یہ ریوائز کرنا پڑے گا. سجیسٹ کیا کرتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ اس میں سمپل یہ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے اپوزیشن ہے اس میں ایک نارول کا لومڑ نما ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو پروفیسر کہلاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ IMF کے کہنے کے بعد ایک اور مینٹی ہے جو روز ان کی طرف سے نون لیگ کی طرف سے بولتی ہے کہ جی ہم نے یہ کر دیا جس کو میرا حال اکنامکس کی اس سے ایف تک بھی نہیں پڑی ہوگی, وہ اس پہ تبصرے کری ہے. تو کیوں نہیں کوئی 4 پڑھے لکھے بندے بلا کے یونیورسٹیوں کے ہیڈ بلا کے جو فارن کوالیفائڈ PhD ہیں وہ بلا کے بزنس ایڈمنسٹریشن کے بندے ان سے کیوں نہیں اس کو ری ایگزامن کرایا جاتا, ری ڈرافٹ کرایا جاتا؟ دیکھیں پاکستان میں اکانومسٹ بہت سارے لوگ ہیں. اب یہ دور نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس اکانومسٹ نہیں ہے. ہمارے پاس بالکل اکانومسٹ ہیں. آپ ان کو بھی آن بورڈ کریں, اس کے علاوہ بینکرز کو بھی آن بورڈ کریں, لیکن صرف بینکرز کی سن کے معاشیات کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں. اب جب تک پراپر اکانومسٹ جو ہے اس کو آن بورڈ نہیں لیں گے اور وہ آپ کو معاشیات کے حوالے سے ڈفرینٹ میجرز لے کے نہیں بتائے گا. آپ دیکھیں نا, ڈاکٹر محبوب الحق ساؤتھ کوریا جاتا ہے اور چند سالوں میں ان کی اکانومی جو ہے وہ بوسٹ کر جاتی ہے, اور وہ اس کا کہا کہ ہم نے آپ کے 5 سالہ منصوبے کو فالو کیا, اور سیول کے ایئرپورٹ کے اوپر اس کا انہوں نے باقاعدہ مجسمہ لگایا. دے پیڈ آنر. ہم لوگ جو ہے وہ اپنے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کو ون وے اور ادر سم ہاؤ ہم ان کو اس طریقے سے ذلیل کر کے ملک سے نکالتے ہیں تو واپس آنا ہی نہیں چاہتے. اب سر ایک میں سوال کر رہا ہوں محمد عامر سید سے, جو سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور جو ایگزیکٹو ممبر بھی رہ چکے ہیں. کیا آپ میں کوئی ایسا قانون موجود ہے کہ اس دھاندلی کو ہونے سے روکنے کے لیے آپ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جا سکیں کہ یہ نہیں بننا چاہیے نا؟ بالکل بالکل. ہر وہ قانون جو کسی بھی طرح پاکستان کے کسی بھی قانون سے متصادم ہو, کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کو
एब्रोगेट करता हो या फंडामेंटल राइट्स को बुलडोज करता हो, उसको आप बिल्कुल कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सकते हैं, उसकी वायरेस चैलेंज कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी हमारे पास मिसालें हैं जिनमें कोर्ट्स ने उस कानून की शिकों को या पूरे कानून को वायरेस डिक्लेयर करते हुए उसको ख़त्म कर दिया। तो इस तरह के बहुत सारी हमारे पास एग्जाम्पल हैं। क्या इन्होंने ये जो कानून बनाया है, ये किसी भी कोई अच्छे लॉयर से या लॉ मिनिस्ट्री से कंसल्ट किए बगैर बनाई है? देखें, जो लॉ मिनिस्ट्री है वो कंसल्टेशन प्रोसेस में एक कंपोनेंट है, इट इज़ नॉट द होल कंपोनेंट। उसमें इकोनॉमिस्ट आते हैं, उसमें बैंकर्स आते हैं, उसमें टेक्नोक्रेट्स आते हैं, उसमें लॉयर्स आते हैं, उसमें लॉ के हवाले से अदर जो जिनके पास इस किस्म का एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज हैं, वो मौजूद होते हैं। सो ये सब लोग मिलके वो एक पॉलिसी जो है वो डेवलप करते हैं, वो पॉलिसी जो अवाम की और आपकी उमंगों के मुताबिक होती है, तो फिर वो रन करती है। अदरवाइज इस तरह के जितने भी कानून बनाएंगे आप, ये सारे के सारे डिपेंडेंट डिक्लेयर होते जाएंगे। तो आप आवाज़ करें तो बिस्मिल्लाह करें, इस पर कोई चैलेंज करें इसको, ताकि जो ये एक अबाउट द लॉ चीज़ होने जा रही है उसको रोका जा सके। ये यकीनन हमने अपनी टीम को, जो हमारे टीम में जो टैक्स के साथी हैं, इसके लिए कॉर्पोरेट के साथी हैं, पिटीशन मैं देता हूँ, जब मुझे पिटीशन मैं हाजिर वो तो हम लोग बड़ी खुशी से कानून साहब आपको पिटीशनर बनाएंगे। मैं तो कहा सिर्फ मुल्क का मफाद के लिए तो हम हाजिर हैं। तो बिल्कुल इसको चैलेंज करने का हम इरादा रखते हैं और इस पे काम भी कर रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है इस पे। और इन कमिंग डेज हम इस एक्ट को और ये जो चेंजेस हैं, पर्टिकुलरली एज रिगार्ड टू अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नर, डेप्टी गवर्नर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनके हवाले से वो कोर्ट ऑफ लॉ में होंगे और उम्मीद करते हैं कि अदालतें भी इस मामले को जरूर देखेंगी। और अगर ये इस दौरान असेंबली से पास करवा लें तो फिर भी चैलेंज हासिल है कि जो भी कोई मुल्की मफाद के अगेंस्ट कानून बने उसको चैलेंज हो सकता है। बिल्कुल चैलेंज हो सकता है, बिल्कुल चैलेंज हो सकता है। और सुहेल साहब, हमने आपका खासा वक्त लिया, इंतहाई शुक्रगुजार। और पाकिस्तान के इंतहाई अहम मसले पे जो आम बंदे को नज़र नहीं आ रहा कि ये वफा कल को क्या संगीन सूरत क्या कर सकता है, उस पर आपने बात की। हम उम्मीद करते हैं आप अपनी आवाज़ इस जुल्म और इस धांधली और इस अबव द लॉ एक्ट के बारे में हमेशा आपकी खिदमत और आपकी जो एक्सपर्टीज है वो काम आपकी जरूर। बिल्कुल, ये धांधली से ज़्यादा, करप्शन से ज़्यादा इसमें नालायकी का एलिमेंट है कि जिसने भी इसको ड्राफ्ट किया लेजिस्लेशन के लिए, जिसने इसको ड्राफ्ट किया अमेंडमेंट के लिए, वो अगर वो इतनी जहमत कर लेता कि 8-10 लोग ऑन बोर्ड कर लेता, कुछ इकोनॉमिस्ट कर लेता, कुछ बैंकर्स अच्छे कर लेता, IMF के लोगों को भी रख लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी हदायत पे ये सब कुछ हो रहा है, तो ज़्यादा बेहतर लेजिस्लेशन हमारे सामने आ सकती थी और हम इससे ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते थे। हमारे साथ हकायक टीवी की तरफ से हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार, और इंशाल्लाह हम आइंदा भी आपको ज़हमत देते रहेंगे, बल्कि हम चाहेंगे कि हम हर हफ्ते आपका एक प्रोग्राम मुल्की हालात पे और जो जहाँ कवानीन बन रहे हैं या बनने चाहिए, जो पहले से बिगड़े हुए कवानीन हैं उनको कैसे ठीक करना है, जो इस मुल्क में कानून हो सकता है, अगर आप या सफीर बंदा हमारा हाथ बढ़ाएगा तो हम आपको इंशाल्लाह हमारी मुकम्मल खिदमत करेंगे। इंशाल्लाह हम आपके इंतहाई शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।